قل کہہ دیجئے، ان اگر تم ہو، تحبون اللہ، حب کا مطلب ہے محبت، اگر تم محبت کرتے ہو۔ اب یہ بڑی غور طلب آیت ہے، اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو ساری کنفیوژن دور ہو جائے، سب بحث ختم ہو جائے، انسان کو کسی چیز پہ سوال رہے ہی نہ۔ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے دین کو کر دیا ہے، اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے فلسفے کو کر دیا ہے۔ جتنی بحثیں ہیں فلسفے کی اور فنا ہو جانے کی اور اللہ کی ذات میں گم ہو جانے کی اور معرفت حاصل کرنے کی، یہ ساری اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو مطلب تم اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ او ہو ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سب کرتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر رسول کی محبت نہ ہو۔ لیکن یہ جو محبت ہے بنیادی طور پہ یہ دعویٰ ہے، بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو یہ ایک دعویٰ ہے۔ یہ ثابت کس سے ہوتا ہے؟ یہ اعمال سے ثابت ہوتا ہے۔ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تو خیر اللہ کی محبت کا لفظ ہے لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے اس کو صحیح سچ ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پس اتباع کرو میرا۔ وہ شخص جس کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دعوے کا پروف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شخص سچ کہتا ہے جو پیروی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اتباع کرتا ہے رسول پاک کی، وہ اس دعوے میں سچا ہے۔ اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں۔ اس کو کوئی سمجھے کہ شاید یہ شاعرانہ تعلی ہے اور کسی نے کہا جی محمد سے وفا کی تو اللہ تمہارا ہو گیا، تو یہ قرآن شریف میں بھی یہ الفاظ ہیں، اگر تم میری پیروی کرو گے، پس میری پیروی کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرمائے؟ یعنی کیا انسان کی حیثیت، اپنے آپ کو اگر غور کریں تو کیا ہے انسان، اور انسان کو یہ رتبہ مل جائے کہ کائنات کا پروردگار اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور یہ رتبہ ملنا کتنا، یعنی ایٹ لیسٹ سمجھنے کے لحاظ سے کتنا آسان ہے کہ اس کے رسول کی پیروی کر لو، جیسے جیسے اس کے رسول کرتے تھے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اور جو تم سے کوتاہیاں خامیاں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو فالو تو نہیں کر سکتے نا، آپ کی ذات تو بڑی بلند و بالا ہے، ہم تو ایفرٹ کریں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم اس نمونوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، وہ ڈھانپ دے گا تمہارے گناہوں کو، اگر تم سچے دل سے سچی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے، کنسیپچولی بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی اللہ ہو کے ایک صاحب جنگل میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تو جاتے تھے، مثلا غار حرا میں کچھ عرصے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی آپ نے چھوڑ نہیں دی تھی دنیا، صرف میڈیٹیشن کرنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ دن میں دنیا کے جو بھی کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، راتوں کو تہائی رات یا اس کا کچھ زیادہ یا کم آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ۔ جو اس طریقے کو فالو کرے گا اللہ اس سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ جو اپنا طریقہ ایجاد کر لے گا وہ محبت میں سچا نہیں ہے۔
اگر ہمیں کہا کہ جی ہم نے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ہم نے ایک محفل منعقد کرائی، وہاں پہ قوالیاں ہوئیں اور وہاں پہ ہم نے دھمال ڈالنے شروع کر دیے، کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو پھر یہ محبت نہیں ہے، پھر یہ محبت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے اس ایک آیت کے ذریعے سے سارا فلسفہ، چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ بڑے فلسفی ہوں، چاہے وہ دین کے عالم ہوں، چاہے وہ عام انسان ہوں، جو بھی ہوں، ساروں کے لیے ایک ہی پیرامیٹر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے مثلا، تو آپ بھی کر لیں، یہ اتباع میں شامل ہے۔ اچھا، ایک ہمارے یہاں پرابلم اور ہوئی، وہ پرابلم یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس اتباع کے اندر بنیادی طور پر جس چیز کو شامل کیا نا، وہ مسواک تھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار تھی۔ اس چیز کو مسلمانوں نے اتباع بنا لیا، جو درست ہے بالکل، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مثلا کدو آپ کو کھانا پسند تھا اور ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کدو کھائیں تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے اور یہ اس اتباع میں شامل ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سنڈری ہوتی ہیں، جو فروئی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جڑ ہوتی ہیں، جو اصل ہوتی ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ ہم کسی کو گالی نہ دیں یہ سوچ کے کہ میرے رسول نے نہیں دی تو میں بھی نہیں دوں گا، اب یہ اتباع بھی ہے اور یہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین، آپ ان کے ساتھ اللہ کے نبی جو ہیں وہ شفقت سے اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کو نہیں ڈانٹتے ڈپٹتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، کسی کی اولاد کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ ہمارے نبی ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں، تو تب یہ دعویٰ سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدعہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو جو ہم کیا کریں کہ ہم رشوتیں لے رہے ہوں، ہم ملاوٹیں کر رہے ہوں اور دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم محبت کرتے ہیں، اور اس دعوے کے ثبوت کے لیے ہم مسواکیں کر رہے ہوں، ہم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوں، ہم نے ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہو، داڑھی ہم نے ایک مٹھی سے زیادہ رکھی ہو، یہ سارا کچھ کیا اور ہمارا دعویٰ ہو گیا کہ اصل میں ہم تو محبت کرتے ہیں، یا ہم وہ کام کر رہے ہوں جو سنت میں ہے ہی نہیں، ہم قوالیوں کی محفلیں کر رہے ہوں، اس میں تالیاں بجا بجا کے اللہ رسول کا نام لے رہے ہوں، ڈھولکیاں بجا رہے ہوں، دھمالیں پڑھ رہی ہوں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، اور ہم کہیں یہ اصل میں ہمیں بڑی محبت ہے، تو اس کا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ تعلق ہی نہیں ہے۔ سچا دعویٰ اس کا ہے جو پیروی کرتا ہے اللہ کے نبی کی، اور اگر کوئی پیروی کرے گا تو پھر اللہ سے محبت کرے گا، یہ مقام اس کو حاصل ہو جائے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یعنی دین کا جو کم سے کم مطالبہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جو یہ اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ جس چیز کا حضور نے حکم دیا اگر اس حکم کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کم سے کم مطالبہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اذان دے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، یہ حضور کا حکم ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، آؤ نماز کی طرف، اور لوگ آرام سے بیٹھے فلمیں دیکھتے رہیں، سوئے رہیں، لیٹے رہیں، دفتر کے کام میں مشغول رہیں اور نماز نہ پڑھیں، وہ اطاعت نہیں ہے۔ تو جو اطاعت نہیں کرتا اللہ کے رسول کی، محبت تو دور کی بات ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ چیز کہ اس کو اللہ رسول سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو کم سے کم مطالبہ جو انسان سے کیا گیا ہے وہ اطاعت کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ اتباع کا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا،
اگر ہم کر لیں اور وہ نیکی کا کام ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا رواج نہیں ڈالتے، اپنے طور پہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو نیکی کا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، دیٹس فائن. لیکن دین نے آپ سے مطالبہ یہی کیا کہ آپ اتباع کریں. اور ایک چیز صرف اس میں دیکھنے والی ہے کہ یہ جب آپ نے اتباع کرنا ہے تو اتباع جو ہے یہ اطاعت سے نیچے ہے. اطاعت جو ہے یہ اتباع کو سپر سیڈ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 روزے رکھتے تھے بیچ میں سحری کیے بغیر. مسلمانوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، تم نے نہیں رکھنا، تمہیں کیا پتا، میں تو اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا. ہمیں منع کر دیا، ہم نے نہیں کرنا. ایک سچویشن کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کے لیے اجازت دی گئی. مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم ایک وقت کے اندر 4 سے زیادہ بیویاں رکھ لیں. نہیں، اطاعت جو ہے یہ اس کو سپر سیڈ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر حج کیا. اگر کوئی مدینہ میں رہتا ہے اور اونٹنی پہ حج کرنے کے لیے نکل پڑے یا مکہ کا قریب سے نکل کے آ جائے مدینہ، تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اگر مکہ کے قریب سے کہیں سے آتا ہے. ہم پاکستان سے اونٹ کے اوپر چل پڑیں کہ ہم نے حج کرنا ہے اور اپنی جان کو مشقت میں ڈالیں بے وجہ کی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے منع کیا، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ بعض اوقات لوگ نا اس کو کنفیوز کرتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا کہ ہم نے مسواک کرنی ہے، تو اچھا مسواک کرنی ہے تو پھر تم ایسے کرو کہ حج کرنے بھی اونٹ پہ جاؤ. نادانی میں، جہالت میں وہ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ کیسی بات کر رہے ہیں. مسواک کرنا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو بھی ہو، ہر عمل محبوب ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کا عمل ہے. اگر کوئی اس عمل کی کاپی کرتا ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنی شروع کر دے. نادانی میں لوگ اس کو ریڈیکول کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بے وجہ مشقت ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے. فرض کریں ایک شخص ہے جس کو ڈاکٹر نے کہا آپ نے فلاں ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، آپ کے لیے ضرور، اس کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ضروری ہے. اور روح کو بھی سمجھنا چاہیے، مسواک کے اندر اصل جو روح ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے. تو صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ہے اصل سنت، اس کو عمل کرنا تو ضروری ہے. دانت صاف کرنا تو لازمی ہے. اب اتنا صاف کرنا کہ وہ صاف نہیں، یہ تو اطاعت میں شامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے تھے، تو یہ اتباع میں آ جائے گا. ہر نماز کے ساتھ اگر آپ برش بھی کر لیں گے تو وہ بھی اتباع ہے، اور اگر آپ مسواک کر لیں گے تو ایک اور درجہ اتباع کا ہے. لیکن اگر کسی کے دانت ایسے ہیں جس میں مسواک سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ماڈرن برش استعمال کرے یا فلاس کرے، تو وہ اس کو کرے. وہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی میں تو مسواک ہی کروں گا، میں تو فلاس نہیں کروں گا کہ میں نے اتباع کرنا ہے. نہیں، اطاعت جو ہے وہ مقدم ہے. تو آپ نے ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے یا بے وجہ مشقت میں پڑ جائیں. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے.